بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن تاکید امتثال کہتے ہیں حکم کی فرما برداری واذکرن ما یتلی فی بیوتکن اور تم ذکر کرو وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے والحکمت اور سنت میں سے اور حکمت مراد سنت ہے اور تم یاد کرو مراد یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تم پر تمہارے گھروں میں آیات اور حکمت یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے اس آیت میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یعنی شریعت کے احکامات جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جاتے ہیں اور حکمت یعنی احادیث اور سنت کا جو درس ہوتا ہے تم اس کو یاد رکھو یہاں حکمت سے مراد سنت اور حدیث تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یاد رکھنے کا حکم دیا پڑھنے کا حکم دیا اسی طرح اس آیت میں حدیث کے یاد رکھنے پڑھنے اور محفوظ کرنے کا حکم بھی ہے جس سے حدیث کی اہمیت اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے یقیناً اللہ لطیف باریک بین ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور وہ باخبر ہے ہر عمل پر اللہ مطلع ہے ان المسلمین والمسلمات حکم ثالث برائے مؤمنین حکم ثالث تیسرا حکم برائے مؤمنین یقیناً اب یہاں اس حکم میں 10 اوصاف کا تذکرہ ہے 10 اوصاف کا تذکرہ ہے اس آیت میں ان المسلمین یقیناً فرما بردار مسلمان مرد والمسلمات اور فرما بردار مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات نمبر 2 ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں والقانتین والقانتات نمبر 3 فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات نمبر 4 سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات نمبر 5 صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات نمبر 6 خشوع خضوع کرنے والے مرد اور خشوع خضوع کرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات نمبر 7 صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والصائمین والصائمات نمبر 8 روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات نمبر 9 شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات نمبر 10 اور اللہ کو یاد کرنے والے کثرت کے ساتھ مرد اور کثرت کے ساتھ عورتیں اعد اللہ لہم انجام اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے بخشش کو واجرا عظیما اور بہت بڑے اجر کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا یہ قرآن کریم کی ایک بڑی جامع آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو الگ الگ خطاب کیا ہے اور 10 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا قرآن کریم کا عمومی اسلوب یہ ہے
ہے کہ مردوں کو خطاب ہوتا ہے اور عورتیں بھی طبعاً اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن اس آیت میں مردوں کو الگ خطاب کیا گیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا گیا ان احکامات کی اہمیت کے پیش نظر۔ اسی طرح اس روایت کی شان نزول میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مردوں کو عموماً خطاب ہوتا ہے، عورتوں کو خطاب نہیں ہوتا۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ عورتوں کو کن احکامات کا حکم دیا گیا، کن کا نہیں دیا گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس میں مردوں کو بھی خطاب کیا گیا اور ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا کہ یعنی یہ احکامات مرد عورت دونوں کے لیے۔ ویسے تو قرآن کریم کا عمومی مزاج مردوں کو خطاب کا ہے، عورتیں طبعاً شامل ہیں، لیکن یہاں دونوں کو الگ الگ خطاب کیا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے فرمایا فرما بردار مسلمان مرد، فرما بردار مسلمان عورتیں۔ یہ اشارہ اسلام کا تعلق ہے ظاہر سے، ایمان کا تعلق ہوتا ہے باطن سے۔ اسلام کا تعلق ہے ظاہر سے، ظاہر یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ ظاہر ہے۔ ایمان کا تعلق باطن سے۔ اس لیے جب منافق لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ تم ایمان نہیں لائے، تم نے اسلام لایا، یعنی دل سے تم نے ایمان نہیں لایا۔ تو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ تو اس لیے دونوں کو الگ الگ خطاب ہے، ظاہری طور پر بھی فرما برداری کرو اور باطنی طور پر بھی اللہ کی اطاعت گزاری کرو۔ اور والقانتین میں فرمایا اور فرما برداری اختیار کرو، یعنی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو اور سچ بولتے رہو اور اپنی زندگی میں صبر لے کر آؤ، خشوع خضوع کے ساتھ عبادات کی ادائیگی کرو، اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے رہو، روزہ رکھنے کا اہتمام کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن کریم میں صرف ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ کثیر کی قید آئی ہے، کسی اور عبادت کے ساتھ کثیر کی قید نہیں ہے، جیسے یہاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ آگے بھی اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو یہ کثرت کی قید دیگر عبادات کے ساتھ نہیں ہے، یعنی مثلا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر عبادات کے لیے شرائط ہے اور ذکر کے لیے شرط نہیں۔ اب ذکر کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، اور وقت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اب یہ دیگر عبادات کے لیے شرائط ہیں، مثلا نماز ہے، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، وقت کا داخل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ عبادت ادا نہیں ہوتی، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وقت کوئی بھی وقت آدمی ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت آدمی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کثرت کے ساتھ مطلوب ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة تنبیہ بر ترک اطاعت، تنبیہ بر ترک اطاعت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک کرتا ہے اس پر تنبیہ ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، پس نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، بس نہیں ہے ان کے لیے اختیار ان کے معاملے میں، خیرہ اختیار، بس نہیں ہے ان کے لیے اختیار من امرہم ان کے اس معاملے میں، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، یقیناً ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا دور کی گمراہی، یعنی واضح گمراہی میں پڑ جائے گا، ایسا شخص واضح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ آیت کے الفاظ اپنے عموم کی وجہ سے سب کو شامل ہیں، کوئی بھی مومن مرد اور عورت جب اللہ اور اللہ کا رسول انہیں حکم دے دے تو ان
ان کے لیے اس میں اختیار نہیں ہوتا، انہیں چاہیے کہ اس کو پورا کریں۔ اگر وہ نافرمانی کریں گے تو یقیناً ایسے لوگ واضح گمراہی میں شامل ہوں گے۔ آیت اپنے الفاظ کی وجہ سے عام ہے، سب کو شامل ہے، لیکن آیت کے اندر خاص طور پہ یہ اشارہ حضرت زینب بنت جاحش کی طرف ہے اور ان کے بھائی کی طرف ہے۔ حضرت زینب بنت جاحش کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا تھا۔ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، تو اب ان کا نکاح یہ حضور کی پھوپھی ذات تھی حضرت زینب بنت جاحش، آپ نے ان کے ساتھ نکاح کروایا تو ابتدا میں وہ راضی نہیں تھی اور اس طرح ان کے بھائی بھی راضی نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت زید چونکہ غلام ہے اور حضرت زینب بنت جاحش آزاد تھی، اور پھر ان کا خاندان اور حسب و نسب بھی بہت اونچا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی تمام کمالات سے مالا مال فرمایا تھا۔ اس لیے جب یہ حکم ہوا کہ تم ان سے نکاح کرو تو طبعی طور پر ان کے دل میں بات آئی کہ کیسے نکاح کریں، تو پھر قرآن کی آیت اتر گئی کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں کسی بات کا حکم دے دیں تو تمہارے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، تمہیں پورا کرنا چاہیے۔ تو پھر حضرت زینب نے نکاح کر دیا حضرت زید سے۔ اب نکاح ہو گیا لیکن آپس میں مزاج بنتا نہیں تھا اور عموماً آپس میں تکرار ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھاتے رہتے تھے، لیکن بہرحال نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت زید نے پھر حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب طلاق ہو گئی اب میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، آگے آیات میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ جب حضور سے وہ نکاح ہو گیا تو یہ رسم ختم ہو گئی، تو یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ جو منع ہے وہ سلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح منع ہے، تو آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اس بات کو پوشیدہ رکھ رہے تھے کہ لوگ طعن نہ کریں کہ اگر میں نکاح میرا ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے، عرب کے اندر تو رواج تھا وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، تو لوگ کہیں طعن نہ کریں گے، دیکھو بھائی انہوں نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا۔ تو آگے آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، آپ کو لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، لوگوں کا الزام یا لوگوں کا طعن یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي خطاب چہارم برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں پہلے 3 خطاب حضور کو تھے، اب یہ چوتھا خطاب ہے، تو خطاب چہارم برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ تَقُولُ اور جب آپ کہہ رہے تھے لِلَّذِي اس شخص سے، لِلَّذِی کے نیچے حضرت زید بن حارثہ سے آپ نے کہا انعم اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اس پر، اللہ نے حضرت زید پر انعام کیا تھا۔ انعام سے مراد بریکٹ میں اسلام اور آزادی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، یہ بہت بڑا انعام ہے، اور نمبر 2 ان کو آزادی کی نعمت مل گئی، یہ بھی انعام ہے۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر یعنی حضرت زید پر انعام کیا تھا۔ حضور کا انعام تعلیم دین کہ حضور نے ان کو دین کی تعلیم دی، دین سکھایا، یہ انعام ہے۔ اور اسی طرح اپنی پھوپھیزاد بہن سے ان کا نکاح کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جاحش سے ان کا نکاح کروایا، تو یہ ان پر انعام تھا۔ امسک علیک زوجک بس آپ روک کے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم روک کے رکھو اپنی گھر والی کو، واتق اللہ اور تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو مراد یہ ہے کہ اس کے حقوق کے معاملات میں اس کے جو حقوق تمہارے ذمہ ہیں ان کو پورا ادا کرو اور حقوق میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ وتخفی فی نفسک اور آپ چھپا رہے تھے، پوشیدہ رکھ رہے تھے اپنے دل میں، اللہ مبدیہ بس اللہ ظاہر کرنے والا تھا، ظاہر
ظاہر کرنے والا تھا. آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. تو بریکٹ میں تان یعنی لوگوں کے تان سے آپ گھبرا رہے ہیں. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ آپ اللہ سے ڈریں. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا پس جب حضرت زید نے پورا کر دیا منها ان سے, وہی حضرت زینب بنت جہش, جب ان سے پورا کر دی وطرن اپنی حاجت کو ضرورت کو جب ان سے پورا کر دیا تو اب بریکٹ میں یعنی حاجت پوری کر کے طلاق دے دی. حاجت پوری ہوئی طلاق دے دی تو زوجناکہا تو ہم نے حضرت زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ نکاح کرایا تو ہم نے ان کا آپ کے ساتھ نکاح کرایا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ حکمت نکاح تاکہ نہ ہو ایمان والوں کے لیے کوئی حرج فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ. اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ. ازواج بیویاں اور ادعیائہم منہ بولے بیٹے. اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو. اذا قضوا منہن وطرا جب وہ پورا کر دیں ان سے اپنی حاجت کو. وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا ہوا ہے. اللہ کا جو حکم ہے پورا کیا ہوا ہے. اللہ کا حکم ضرور پورا ہوتا ہے. دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ وہ شخص جس پر اللہ نے انعام کیا یعنی حضرت زید کہ اللہ نے اسے اسلام اور آزادی کی توفیق دی اور آپ نے بھی انعام کیا کہ آپ نے انہیں دین کی تعلیم دی اور اپنی پھوپھی ذات بہن کا ان کے ساتھ نکاح کرایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے رہے کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو یعنی ان کو طلاق نہ دو, اور اگر کوئی آپس میں تکرار وغیرہ ہو بھی تو برداشت کرو, صبر و تحمل سے زندگی گزارو. اور آپ نے ان کو نصیحت کی کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو یعنی کوئی بھی معاملہ ہے حقوق اللہ حقوق العباد کی مکمل رعایت رکھو, ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا. آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اب یہ چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ نکاح حضور نے ان کا کرایا تھا حضرت زید کا, تو آپ کے دل میں تھا کہ اگر اب خدا نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے تو اب لوگ بھی کہیں گے کہ بھئی دیکھو وہ کی ذات بہن سے نکاح کرایا اور وہ زید اس کو نہ رکھ سکے. اور حضرت زینب کے دل میں بھی بات آئے گی کہ آپ نے میرا نکاح کرایا تھا اور جس سے کرایا اس نے مجھے طلاق دے دی. تو گویا لوگوں میں بھی تان کا ذریعہ بنے گا اور خود حضرت زینب اور ان کے خاندان میں بھی یہ بات کہ جس سے آپ نے کرایا انہوں نے نباہ نہیں کیا. تو آپ اس بات کو اپنے دل میں رکھ رہے تھے کسی طرح بات بن جائے. اور یہ نمبر 2 دوسری بات کہ آپ کے دل میں پھر یہ خواہش ہوئی کہ اس کو تکلیف بہت پہنچی حضرت زینب کو, تو آپ چاہ رہے تھے کہ اس تکلیف کا تدارک ہو جائے. جو ان کو تکلیف اور اذیت پہنچی ان کے ساتھ وقت گزارا لیکن مزاج نہیں بنا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے انہوں نے برداشت کی اس تکلیف کو. تو آپ چاہ رہے تھے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے اور نکاح ان کا میرے ساتھ ہو گیا تو یہ جو ان کو ایک عرصے تک تکلیف پہنچی تو اس کا تدارک ہو جائے, اس تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا. اب یہ بات آپ کے دل میں تھی لیکن آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ وَتَخْشَى النَّاسَ کہ لوگ تان کریں گے, لوگ کہیں گے دیکھیں منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر دیا. تو جاہلیت میں تو یہ منع تھا تو لوگوں کے تان اور الزام کا آپ کو اندیشہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آپ کے دل میں لوگوں کے تان کا اندیشہ تھا, آپ اس سے ڈر رہے تھے. یہ تعبیر سخت اختیار اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے, اس لیے معمولی سی بات بھی ہو اللہ رب العزت انہیں جب تنبیہ فرماتے ہیں تو سخت الفاظ میں تنبیہ فرماتے ہیں. عام آدمیوں کے لیے الگ بات ہوتی ہے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کا مقام زیادہ بلند ہوتا ہے, تو اس لیے لفظ ذرا سخت استعمال ہوا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ حضور ڈرتے ہوں, آپ دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے. اپنے چچا ہیں ابو طالب ان کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھو تب بھی میں دین کی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا.
آپ نے تو 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے لیکن دین کی مکمل آپ نے تبلیغ کی ہے، طائف میں پتھر کھائے پھر بھی آپ نے دین کی بات پہنچائی ہے۔ تو یہاں جو آپ کو خوف تھا وہ لوگوں کے طعن کا تھا، لوگوں کے الزامات کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان اللہ سے زیادہ ڈریے، یعنی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب حضرت زید نے اپنی حاجت کو پورا کر دیا، یعنی ان کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کا حضور کے ساتھ نکاح کرایا۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ نکاح اللہ نے کرایا۔ اور یہ کیوں کرایا؟ تاکہ ایمان والوں کے لیے کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے سلسلے میں، جب وہ اپنی حاجت کو ان سے پورا کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کے رہے گا۔ ما کان علی النبی، خطاب پنجم برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان علی النبی من حرج، بس نہیں ہے نبی پر کوئی حرج، فیما فرض اللہ له، اس چیز میں جو اللہ نے مقرر کر دیا، ان کے لیے جو اللہ نے مقرر کر دیا اس میں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، بس اللہ کا طریقہ جاری رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو گزر گئے ان سے پہلے، اللہ کا طریقہ اللہ کی سنت جاری ہے ان کے بارے میں بھی، خلو جو گزر گئے، من قبل اس سے پہلے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ مقرر کیا ہوا ہے، قدرا مقرر کیا ہوا ہے، مقدورا تاکید کے لیے اللہ کا حکم اپنے ایک اندازے کے ساتھ اور اپنے وقت پہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو جب وہ وقت مقرر آئے گا اللہ کا امر پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ نبی کے لیے اس بارے میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقرر کر دی کہ آپ ان سے نکاح کر دیں تاکہ یہ رسم باطل ہو جائے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری رہے اور جو حکم ہوا انہوں نے اس حکم کو پورا کیا۔ تو یہاں بھی جو آپ کا حکم ہے، آپ کو حکم دیا گیا وہ اس لیے تاکہ اس رسم کا بطلان ہو جائے، اور جو اللہ نے ایک معاملہ مقرر کیا ہوا تھا اپنے علم کے ساتھ وہ اپنے وقت پہ پورا ہو گیا۔ دیکھیں حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح پہلے نہیں ہوا، پہلے حضرت زید کے ساتھ ہوا، اس وقت وہ وقت مقرر نہیں تھا نکاح کا وقت اب مقرر تھا، تقدیر میں اب ہوا، یعنی پہلے نہیں ہوا بلکہ بعد میں ہوا۔ بعد میں ہونے میں حکمت یہ تھی تاکہ رسم باطل ہو جائے۔ اگر آپ کا نکاح حضرت زینب سے پہلے سے ہو جاتا اور حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے نہ ہوتا تو یہ رسم باطل نہ ہوتی۔ تو رسم کے بطلان کے لیے پہلے نکاح ہوا، اور پھر ایک بات تقدیر میں طے تھی، ان کے مزاج میں آپس میں نہ بنے، نوبت طلاق تک آ گئی اور آپ کا نکاح ہو گیا تو رسم باطل ہو گئی، اور یہ چیز اللہ کی طرف سے طے تھی، ایک وقت مقرر پہ تھی، وقت مقرر پہ وہ کام ہو گیا۔ تو ہر کام کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اوصاف انبیاء، بس یہ وہ لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، رسالات اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے مگر صرف اللہ سے، نہیں ڈرتے کسی ایک سے مگر صرف اللہ سے، اور کافی ہے اللہ رب العزت ان کے لیے حساب لینے والا، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ان کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے بھی گزرے اور سب کا کام ایک ہی تھا کہ اللہ کے احکامات کو پہنچاتے تھے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو آپ کے دل میں بھی کوئی خوف یا کوئی طعن کا الزام ذہن میں نہ آئے، تو آپ کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، اور اگر کوئی طعن وغیرہ ہے تو پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی لوگ دیتے رہے، مختلف طعنے دیے گئے، مختلف جملے ان کے بارے میں کسے گئے۔ تو اس طرح اگر کوئی بات ہے تو اس پر آپ صبر کیجئے، اور جو ایسی حرکت کرے گا اللہ اس کے لیے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جو طعن دے گا اور جو الزامات لگائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی آپ صبر کیجئے، رجوع اللہ کیجئے، اور جو اس طرح طعن میں اپنا وقت گزارے گا اللہ ان سے حساب لے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حکم چہارم
حکم برائے مؤمنین حکم چہارم برائے مؤمنین، ایمان والوں کو چوتھا حکم ہے، پس نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی ایک کے والد، تم مردوں میں سے کسی ایک کے والد، مردوں میں سے کسی ایک کے والد نہیں ہے، تو نیچے لکھیں گے بالغ مرد، رجال کے نیچے بالغ مرد، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مگر اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم میں سے کسی ایک کے والد، من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی ایک کے مالک نہیں ہے، تو میں نے کیا کہا کہ لکھیں بالغ مرد، بالغ، دیکھیں رجال اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو، جو بالغ ہو نا اس پہ رجل کا اطلاق ہوتا ہے، نابالغ بچے کو رجل نہیں کہتے، اس کو طفل کہتے ہیں، جب بالغ ہو جائے تب اس پہ اطلاق ہوتا ہے رجل کا اور رجال کا۔ یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، اب حضور کے بیٹے تو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم بھی تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ بھی تھے، آپ کے بیٹے قاسم بھی تھے، لیکن آپ کے تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا، حضور کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا، آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، تینوں کا انتقال بچپن میں ہوا ہے، اس لیے فرمایا آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بچوں کے تو والد ہیں، نابالغ لڑکوں کے والد تھے، آپ کی بیٹیاں بالغ ہوئی ہیں، چاروں کا نکاح ہوا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، چاروں بالغ ہوئی، چاروں کا نکاح ہوا، دو کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا، اور حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے، اور حضرت زینب کا ابو العاص سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں بالغ ہوئیں اور چاروں کا نکاح ہوا، لیکن کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا، بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا، اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ نہیں ہیں کسی ایک کے والد مردوں میں سے، یعنی کسی بالغ کے والد نہیں، بالغ کے والد آپ نہیں، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت زید جو ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، حضرت زید تو بالغ ہو گئے، حضرت زید کا نکاح بھی ہوا حضرت زینب سے، تو وہ بالغ نہیں تھے، اور کیا نام ہے وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے جتنے بیٹے تھے ان کا انتقال بچپن میں ہوا، بلوغت تو کوئی بھی نہیں پہنچا، تو حضرت زید آپ کا بیٹا نہیں ہے، حقیقی منہ بولا بیٹا۔ اب جب یہ بات کہی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے والد نہیں، لیکن اب کہا اعزاز ان کا اتنا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور صرف رسول ہی نہیں بلکہ وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں، تو آخری پیغمبر ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن جو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، مہمان خصوصی آخر میں ہوتا ہے، جو مہمان خاص ہوتا ہے اور مجلس کا روح رواں ہوتا ہے، وہ خصوصی خطاب جس کا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے، تو امام الانبیاء ساری کائنات کے مہمان خصوصی تھے، اس لیے سب سے آخر میں آئے۔ اب آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام آتے کسی ایک شہر، قریے اور بستی کے لیے، آپ ساری کائنات کے لیے، جس طرح اللہ کی ربوبیت ساری کائنات پر ہے، الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب، اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی رحمت بھی ساری کائنات کی، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور کی رسالت ہے، اس لیے جہاں جاؤ آزان ہوگی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر جگہ حضور کی رسالت بھی ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کا آخری پیغمبر ہونا۔ تو آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، دیکھیں پورے قرآن کریم میں صرف ایک صحابی کا نام ہے حضرت زید، پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے وہ حضرت زید، آیت آپ نے پڑھ لی کہ قرآن کریم نے حضرت زید کے نام کا تذکرہ فرمایا، فلما قضا زید
فلما قضا زید، جب حضرت زید نے اپنی حاجت کو پورا کیا تو پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، حضرت زید۔ اب یہ نام قرآن میں آیا، اس میں حکمت یہ تھی کہ جب ان سے یہ نسبت ختم کی گئی، لوگ تو انہیں کہتے تھے زید بن محمد، زید بن محمد، کیونکہ منہ بولے بیٹے تھے تو رواج ہو گیا تھا، سب کہتے زید بن محمد۔ تو جب یہ رسم آئی کہ یہ شریعت کا حکم آیا کہ اصل باپ کی طرف منسوب کرو، منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، تو اب ان کے نام سے محمد ہٹ کر اب انہیں کہا جانے لگا زید بن حارثہ۔ تو یہ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اعزاز کو باقی رکھا اور ان کا تذکرہ قرآن میں قرآن میں ذکر آ گیا، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے۔ پھر جب قرآن میں ذکر آیا تو ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، اب کوئی لفظ زید کہتا ہے قرآن کریم میں تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، تو لفظ زید قرآن کا حصہ ہے، تو اس کے پڑھنے پر اس کے 30 نیکیاں ملیں گی، تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، ایک بڑے اعزاز کی بات۔ اب دیکھیں اس آیت میں جو فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حکمت یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال بچپن میں اس لیے ہوا، حکمت یہ تھی کہ تاکہ سب حضور کی شریعت پہ چلے۔ بسا اوقات بیٹے بالغ ہو جاتے ہیں تو بعد میں لوگ آنے والے ناسمجھ کمعقل ہوتے ہیں، وہ بیٹوں کے پیچھے چلتے ہیں اور جو شریعت ہوتی ہے پیغمبر کی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی معاذ اللہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دیکھیں باپ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، بیٹا نااہل ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ بیٹے کے پیچھے چل جاتے ہیں، اصل جو تعلیمات ہوتی ہیں اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت تکوینی تھی کہ سب کی توجہ امام الانبیاء کی طرف رہے، آپ سے استفادہ کریں، آپ ہی آخری پیغمبر ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو آگے پہنچائیں، ورنہ بعد میں لوگ بیٹے کی بات کو بھی دین سمجھ لیتے کہ فلاں نے بیٹے نے کیا، حالانکہ بات صرف وہ حجت ہے جو پیغمبر کی بات ہے۔ اب یہاں فرمایا کیا آپ اللہ کے رسول ہو اور آپ آخری اور پیغمبر ہو، اس میں اشارہ ہو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت میں بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے۔ آپ نے فرمایا 30 لوگ آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ 30 آدمی تقریباً آئیں گے اور وہ سب کے سب دجال ہوں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ شروع ہوا تھا اسود عنسی سے، حضور کے دور میں اسود عنسی نے بھی اس طرح نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر مسیلمہ کذاب نے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ٹہنی تھی، فرمایا اگر تو کہ اس میں شریک کر اس میں بھی نہیں کروں، یعنی نبوت کوئی تقسیم ہونے والی چیز اور کسبی چیز نہیں، یہ تو ایک وہابی چیز ہے اور اس میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ تو یہ بدبخت بعد میں گیا اور مرتد ہو گیا اور اس نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ کر دیا اور اس کے لوگ اس پر ایمان لے کر آئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے خلاف لشکر دے کر بھیجا گیا، حضرت عامر بن شرحبیل کو اور خالد بن ولید کو، اور پھر ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور مسلمہ کذاب اور اس کے جتنے حواریین متعلقین تھے سب کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ فتنہ دب گیا۔ تو اب اس میں بہت بڑے مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً 750 صحابہ اکرام جو قرہ تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے، 1200 کے لگ بھگ صحابہ اکرام کی شہادتیں اور ان کے زخمی ہونے کا تذکرہ اس جنگ میں ہوا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ تو امت کا سب سے پہلے اجماع ختم نبوت پر ہوا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اس لیے حضور کے بعد جو بھی کہے میں نبی ہوں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نئی نبوت نہیں ملے گی، وہ پہلے سے پیغمبر ہیں، آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، آپ کے احکامات کی تبلیغ کریں گے، یعنی اپنی شریعت نہیں لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت موقوف ہو جائے گی، وہ جب دنیا میں آئیں گے تو حضور کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں۔ اب یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے تو آپ کی ختم نبوت تو باقی نہ رہی، تو ختم نبوت باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نئے پیغمبر نہیں ہے بلکہ پہلے کے پیغمبر ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، نبوت موقوف ہوگی۔ نبوت
یہ کہنا سلب ہو گئی، یہ جملہ بھی کفریہ ہے۔ یہ کہیں گے کہ ان کی نبوت اپنے دور میں تھی اور اب موقوف ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے اب سعودیہ کا بادشاہ پاکستان میں آتا ہے تو یہاں آ کر اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی بلکہ موقوف ہو جاتی، یہاں اس کا حکم نہیں چلے گا، اس نے جو قوانین اپنے ملک میں بنائے ہیں یہاں آ کر وہ اس ملک کے قوانین کے تحت رہے گا۔ اب یہاں آ کر اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی بلکہ موقوف ہو جاتی ہے، جب اپنے ملک میں جائے گا بادشاہت پھر آ جائے گی۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام جب اس کائنات میں دوبارہ آئیں گے حضور کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور جب وہ پہلے تھے تو اپنی شریعت کے مطابق تھے، تو بہرحال حضور کے بعد کوئی بھی دعویٰ کرے وہ کذاب ہے۔ تو اس طرح کے جتنے لوگ آئے جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے تو حضرت مولانا رفیق احمد دلاوری صاحب کی کتاب ہے ائمہ تلبیس یعنی جھوٹے پیشوا، ائمہ تلبیس جھوٹے پیشوا، جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے نبوت کے، جھوٹے تھے، ان سب کے حالات ہیں۔ حضور کے دور سے لے کر آج کے دور تک سارے جھوٹوں کے حالات ہیں ائمہ تلبیس میں۔ اس کتاب کا ایک اختصار ہے نثار احمد فتحی کا 22 جھوٹے نبی، 22 جھوٹے نبی، تو اس میں انہوں نے اسی کا اختصار کیا۔ اب سب سے آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا جس کا فتنہ بڑا تھا بدبخت، وہ تھا غلام احمد قادیانی۔ اس کے حالات پر بھی مولانا رفیق احمد دلاوری صاحب کی کتاب ہے رئیس قادیان، ولادت سے اس کی وفات تک اور انتقال تک اس کی جتنی خبریں حالات ہیں سب لکھے ہیں۔ زندگی میں اس نے کیسی زندگی گزاری، کس طرح بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں اس کی زندگی گزری ہے، اور اس کے حالات پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے اس کو تو شریف انسان کہنا دور کی بات ہے، چھ جائے کہ اس کو نبی تو دور کی بات ہے، یہ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ یہ ایک آنکھ سے کانا تھا قادیانی، تو جس طرح دجال کانا ہوگا تو یہ بھی ایک چھوٹا دجال تھا۔ نبی تو نہایت حسین اور جمیل ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر ہوتا ہے، اور اس کی تصویر اب بھی ایک آنکھ سے کانا، اور ایسی منحوس ہے کہ اگر کسی بچے کو ڈرانا ہو قادیانی کی تصویر دکھا دو ڈر جائے، اور عقل اس کی کام نہیں کرتی تھی، اس کو گڑ میں اور پتھر میں فرق نہیں کر پاتا تھا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ پتھر کی جگہ گڑ کھا لیتا، اور استنجے میں پتھر سے کرنا ہوتا گڑ سے کرنا، سیدھے اور جھوٹے جو دوسرا جوتا ہے اس کی تمیز نہ ہوتی تو بسا اوقات اس کو نشان لگا کے بتانا پڑتا یہ جوتا سیدھا ہے اور یہ جوتا الٹا ہے۔ اتنی دفعہ دن میں بار بار پیشاب کے لیے جاتا جیسے فائر بریگیڈ کی گاڑی آئے اور جائے، یہی اس کا کام اور جائے۔ بزدل اتنا تھا کہ اب وہ کسی بھی ٹائم کبھی کوئی فائرنگ کی آواز، گولی کی آواز ہو جاتی تھی تو اس کی حالت خراب ہو جاتی، بسا اوقات پیشاب کپڑوں میں نکل جاتا۔ بزدلی اس کی اتنی زیادہ تھی، غیر محرم عورتیں اس کو دباتی رہتی، اس کی مالش کرتی رہتی، تو انگریز نے اس کو پیدا کیا تھا مسلمانوں میں فتنے کے لیے، مسلمانوں کے جذبے جہاد کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے قادیانی کو پیدا کیا، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور اس نے خود بھی کہا میں نے اتنا لٹریچر لکھا ہے قادیانیت کی تبلیغ میں کہ اس سے 50 الماریاں بھر جائیں، 50 الماریاں، اتنا اس نے لکھا۔ جتنی پیشن گوئیاں کی ساری جھوٹی ثابت ہیں، کوئی بات اس کی ٹھیک نہیں۔ ایک محمدی بیگم تھی، اس کو اس نے کہا میرے سے نکاح کر، اس نے نہیں نکاح کیا، اس نے اس کو کہا تو بیمار ہو جائے گی، تجھے امراض بیماریاں لگیں گی، کچھ بھی نہیں بیماریاں لگیں۔ جس شوہر سے وہ اس کو کہا تو بھی مرے گا میری زندگی میں اور یہ بیوی بھی مرے گی، اور میرے پر ابھی وحی آئی ہے، مجھے ٹیچی نے کہا، اس پر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام تھا ٹیچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ محمدی بیگم اس کی موت کے بعد بھی زندہ رہی، اس کو کچھ نہیں ہوا، اور اس کا شوہر بھی زندہ رہا۔ اللہ نے اس کو رسوا اور بدبخت کر کے ان کی زندگی میں اس کو مار دیا۔ اس نے تو ان سے کہا تھا نا تم پہلے مرو گے، تو وہ تو موت کے بعد تک زندہ رہے، وہ نہیں مرے اور یہ مر گئے، اور موت بھی ایسی آئی کہ اس کو پیٹ میں درد ہو گئے، دست ہوتے تھے، دست ہوتے تھے، تو یہ بیت الخلاء جاتا آتا رہا، دست کی اپنے دستوں میں گرا تو اپنے پخانے پہ
گرا اور وہیں بیت الخلا میں مر گیا۔ اندازہ کرو یہ پیغمبر ہے، کہاں پر موت آ رہی ہے اس کو، کہاں پر موت آ رہی ہے؟ بیت الخلا میں، اور کس حالت میں؟ گندگی کرتے ہوئے، دست کرتے ہوئے۔ اللہ نے اس کو نہایت رسوا اور ذلیل کیا۔ جتنی پیشن گوئیاں کی ساری اس کی جھوٹ ثابت ہوئی۔ تو اس سلسلے میں اگر تفصیلاً پڑھنا چاہیں تو احتساب قادیانیت، احتساب قادیانیت ایک تفصیلی کتاب ہے جس میں آج تک قادیانیت کی تردید میں جس نے بھی لکھا ہے، علماء میں پروفیسر، ڈاکٹر حضرات اور کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، اہل حدیث مکتب فکر یا بریلوی یا علماء دیوبند میں، وہ سب مواد کو جمع کیا۔ اسی طرح ایک احتساب قادیانیت نام بہت لمبی کتاب ہے، احتساب قادیانیت 46 جلدیں اس کی پہلی چھپ گئی تھی، اور زیادہ بہتر ہے آپ کتاب پڑھیں قادیانی شبہات کے جوابات، قادیانی شبہات کے جوابات۔ اس کے 3 حصے ہیں کتاب کے، تو اس میں جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں ان تمام اعتراضات کے جوابات مدلل انداز میں، قادیانی شبہات کے جوابات۔ قادیانیت کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی مفید اور علمی کتاب ہے۔ اور اسی طرح آئینہ قادیانیت، حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم کی مفید کتاب ہے آئینہ قادیانیت۔ اسی طرح تحفہ قادیانیت، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، تحفہ قادیانیت، قادیانی کے متعلق تمام جتنی بھی باتیں ہیں، اس کے کفری عقائد ہیں، سب کی تفصیلات اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور اس طرح رد مرزائیت کے ذریع اصول، رد مرزائیت کے ذریع اصول، حضرت مولانا منظور احمد چنیٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی مفید کتاب ہے رد مرزائیت کے ذریع اصول۔ اس میں اہم اصولوں کا تذکرہ ہے۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اردو میں پڑھنا ہو تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ختم نبوت۔ ختم، اس میں قرآن کریم کی 100 آیات اور تقریباً 200 احادیث مبارکہ اور صحابہ، تابعین، اکابر علماء، صوفیاء، محدثین، فقہاء سب کے اقوال جمع کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ کی ختم نبوت ثابت ہے، اور آپ کے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ پیغمبر نہیں۔ اردو میں نہایت جامع اور نہایت مفید کتاب ختم نبوت، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح فارسی زبان میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کی خاتم النبیین، خاتم النبیین حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی ختم نبوت پر تفصیلی گفتگو ہے۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پہ پڑھنا چاہیں تو حیات عیسیٰ، حضرت مولانا محمد ادریس قاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حیات عیسیٰ، اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح المرام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جتنی احادیث ہیں اور روایات اور آثار ہیں سب کو اس میں جمع کر دیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، حکم پنجم برائے مؤمنین، حکم پنجم برائے مؤمنین، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ یاد کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح اور شام، بکرتاً صبح، وَأَصِيلًا اور شام۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اور وہ اللہ وہ ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ اللہ رحمت بھیجتا ہے تم پر،
اور فرشتے بھی دعائیں رحمت کرتے ہیں لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ وہ اللہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف وکان بالمؤمنین رحیما اور وہ اللہ ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے تحیتہم ثمرہ اخروی اور ان کے لیے دعا ہوگی تحیتہم اور ان کی دعا ہوگی یعنی آپس میں جو ملاقات ہوگی ملاقات میں دعا ہوگی یوم یلقونہ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے جس دن وہ اللہ سے ملیں گے سلام بس سلامتی ہوگی ان پر وَأَعَدَّ لَهُمْ اعد میں ضمیر لفظ اللہ کی طرف ہے اور اس اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے معزز اجر بہترین اور عمدہ اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کیا دیکھیں ان آیات میں تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان والوں تم اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو اور شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو اور وہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف تو ظلمات کا لفظ جمع ہے اور نور کا لفظ مفرد ہے تو چونکہ اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں کفر کا اندھیرا شرک کا اندھیرا یہودیت کا عیسائیت کا بدعات کا رسم و رواج کا باطل کا تو اندھیرے بہت سے ہیں اور حق ایک ہے حق راستہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے باطل راستے بہت سے ہوتے ہیں حق ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو سیدھا راستہ دین اسلام وہ ایک ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے تو دین اسلام ایک ہے اور اس کے مقابلے میں جتنے راستے ہیں وہ باطل ہیں تو باطل چونکہ کثرت سے ہے اس لیے ظلمات فرمایا اور یہاں باطل کو تشبیہ اندھیروں سے دی ہے اور حق کو تشبیہ روشنی سے دی ہے تو جس طرح حق آتا ہے تو گویا روشنی ملتی ہے انسان کو اور انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے کہ اللہ نے پیغمبر بھیجا آسمانی کتاب نازل فرمائی اور بندوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے تو بڑا مہربان تحیتہم بس ان کے لیے ان کی دعا ہوگی آپس میں جب بھی ملاقات کریں گے نا جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم سلامتی ہو تم پر دوسرا وعلیکم السلام تم پر سلامتی ہو تو آپس میں جو تحیہ ملاقات ہوتی ہے وہ کیا ہے دعا ہے ان کی جو آپس کی ملاقات ہوگی تو اس میں دعا ہوگی یوم یلقونہ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے بس وہ دن سلامتی والا ہوگا اور اس دن سلامتی ہوگی اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے ایک معزز اجر یا ایھا النبی خطاب ششم یعنی چھٹا خطاب برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹا خطاب ہے کہ اے نبی انا ارسلناک شاہدا یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ فرائض خاتم الانبیاء فرائض خاتم الانبیاء ہم نے آپ کو بھیجا ہے نمبر 1 گواہ نمبر 2 خوشخبری دینے والا نمبر 3 ڈرانے والا وداعیا الی اللہ باذنہ نمبر 4 بلانے والا اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے وسراجا منیرا اور ہم نے بنایا آپ کو روشن چراغ مراد آفتاب نبوت روشن چراغ ہم نے آپ کو بنا دیا یعنی آفتاب نبوت بنایا وبشر المؤمنین اور آپ خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا فضل ہے ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا فضل ہے ولا تطع الکافرین اور آپ اطاعت نہ کیجئے کافروں کی اور نہ منافقوں کی ودع اذاہم اور آپ چھوڑ دیں ان کی اذا رسانی کو چھوڑ دیں اور
بھروسہ کریں اللہ پر اور کافی ہے اللہ کارساز کافی ہے اللہ کارساز دیکھیں ان آیات میں فرمایا کہ اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ نے مجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دین اور شریعت دی ہے تو آپ نے امت کو پہنچا دی اب اگر کوئی کل انکار کرے گا تو پیغمبر گواہی دے گا ہر پیغمبر کہ ہم نے اپنی امت کو پہنچا دی دعوت اب اگر کوئی امتی انکار کر رہا ہے تو وہ محض ہٹ درمی کر رہا ہے غلط بیانی کر رہا ہے اس کو وہ دعوت پہنچ چکی ہے تو نبی جو ہے وہ شاہد ہے یہاں اب شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں حاضر جیسا کہ اہل بدعت کرتے ہیں وہ اس آیت میں شاہد کو کہتے ہیں جی شاہد کا معنی حاضر ناظر تو گویا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنایا جیسے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ پیغمبر ہر جگہ موجود ہے اور ناظر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ صفت صرف اللہ رب العزت کی ہے ہر جگہ موجود ہونا اور ہر چیز کو دیکھنا یہ صرف صفت ہے اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں اب اگر کوئی شہید کا معنی حاضر ناظر کرتا ہے پھر ساری امت حاضر ناظر ہو جائے گی وہ اس طرح کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوصاف میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے اس امت کو جو بنایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 ہم نے بنایا تمہیں معتدل امت تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور وہ پیغمبر گواہ ہوگا تم پر پیغمبر تم پر گواہی دے گا کہ تمہیں دین پہنچا دیا اور یہ امت ساری امتوں پر گواہی دے گی کہ ہر نبی نے اپنا دین پہنچا دیا تھا اور اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضور نے ہمیں بتا دیا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت پہنچائی لیکن قوم کے لوگوں نے ہٹ درمی کی وہ ایمان لے کر نہیں آیا دیکھیں اب یہاں پر لفظ شہداء ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ یہ امت سارے لوگوں پر گواہی دے گی اگر لفظ شہید اور شہداء اس کا معنی حاضر ناظر ہے پھر یہ ساری امت ہو جائے گی حاضر ناظر لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ میں یہ امت سب حاضر ناظر ہو جائے گی حالانکہ سب یہ معنی کرتے ہیں حاضر ناظر نہیں مراد گواہ یہ امت گواہی دے گی پہلی امتوں پہ کہ ان کو دین پہنچ گیا اور اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو دیکھیں جیسے یہاں پر شہداء فرمانے گواہ کے حاضر ناظر کے نہیں تو اسی طرح ارسلناک شاہدہ میں بھی شاہد بمانے گواہ کے ہے حاضر ناظر کے ورنہ ساری امت حاضر ناظر ہو جائے گی تو یہ صفت صرف اللہ کی ہے ہر جگہ موجود ہونا صفت اللہ کی ہے اس لیے قرآن کریم میں بہت سے مواقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس جگہ پر موجود نہیں تھے جس وقت یہ ہو رہا تھا آپ اس وقت موجود نہیں تھے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر جگہ حاضر ہونا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی صفت جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 44 وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر اور آپ نہیں تھے غربی جانب میں جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم کا وما كنت من الشاہدین اور آپ نہیں تھے اس وقت حاضر دیکھیں اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت نہیں تھے پھر آیت نمبر 46 میں بھی فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 46 وما كنت بجانب طور اذ نادینا اور آپ نہیں تھے طور کی جانب میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو معلوم ہوا ہر جگہ موجود ہونا صفت ہے اللہ رب العزت کی اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جہاں تم دو ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے جہاں تم تین ہو تو چوتھا اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ نہیں تم کوئی سرگوشی کرتے تین الا هو رابعهم مگر وہ چوتھا اللہ ہوتا ہے ولا خمسۃ نہیں تم پانچ کوئی سرگوشی کرتے الا هو سادسهم مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے ولا ادنى من ذلك ولا اکثر نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ الا هو معهم اينما كانوا مگر وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں
کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، سورہ مجادلہ آیت نمبر 7۔ تو کیا بات سمجھے، ہر جگہ موجود ہونا، ہر جگہ موجود ہونا اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ شاہد کا معنی گواہ ہے۔ تو ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا کہ آپ گواہی دینے والے ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ مبشرہ، اور نمبر 2 آپ خوشخبری دینے والے ایمان والوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، وہ نذیرہ، اور ڈراتے ہیں کفار کو اور نافرمانوں کو، کفار کو ڈراتے ہیں جو نہیں ایمان لے کر آئے، اور اسی طرح جو نافرمان ہیں ان کو ڈراتے ہیں جہنم کے عذاب سے، جہنم، اور آپ بلاتے ہیں اللہ کی طرف بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو دیکھیں پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے، پیغمبر داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اصل دعوت یہی ہے کہ انسان لوگوں کو دعوت دے اللہ کی۔ تو آج کوئی دعوت اپنی جماعت کی دے رہا ہے، کوئی پارٹی کی دے رہا ہے، تو کوئی لسانیت کی، کوئی قومیت کی دعوت دے رہا ہے۔ اصل دعوت ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف۔ اور ہم نے آپ کو بنایا روشن چراغ، تو منیرہ روشن، سراج کے لغوی معنی چراغ، مراد آفتاب نبوت، ہم نے آپ کو نبوت کا آفتاب بنایا۔ دیکھیں یہاں لفظ جو استعمال کیا سراج، یہ لفظ استعمال ہے سورج کے لیے، سورج کے لیے استعمال ہے، اور سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے، دوسرے سے ماخوذ نہیں ہوتی۔ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہوتی ہے، چاند سورج کی روشنی سے روشنی لے کر آگے روشنی دیتا ہے۔ سورج کی روشنی اللہ رب العزت نے اس میں ذاتی رکھی ہے، وہ کسی اور چیز سے اپنی روشنی حاصل نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو براہ راست علم عطا فرماتا ہے، جیسے سورج کی روشنی اللہ نے رکھی، تو حضور کو تشبیہ چاند سے نہیں دی بلکہ سورج سے دی ہے۔ تو گویا چاند اپنی روشنی میں سورج کا محتاج ہے، سورج صرف اللہ کا محتاج ہے۔ تو آپ کو جو علم عطا فرمایا وہ اللہ رب العزت کی ذات میں دی، اور جیسے ساری کائنات کے لیے ایک سورج ہے، اس طرح ساری کائنات کے لیے آپ کی ایک نبوت ہے۔ جس طرح سورج کے بغیر اندھیرا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، اسی طرح آپ کی نبوت کے بغیر ساری کائنات میں اندھیرا ہے۔ تو جیسے ساری کائنات کے لیے روشنی سورج ہے ظاہری، اس طرح باطنی اور حقیقی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو، یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ نہ اطاعت کیجیے کافروں کی اور نہ منافقوں کی، نہ کافر کی کوئی بات مانے اور نہ منافق کی آپ کوئی بات مانے، اور ان کی ادارسانیوں کو چھوڑ دیں، جو یہ تکلیف آپ کو پہنچائیں ان کو چھوڑ دیں، آپ بھروسہ کریں صرف اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کارساز کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، حکم ششم برائے مؤمنین، چھٹا حکم برائے مؤمنین، ایمان والوں کو چھٹا حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر اگر تم ان کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، تم ان کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، ہاتھ لگایا ہو، فما لکم علیہن من عدت، پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، تعتدونہا، کہ جس عدت کو تم شمار کرو، تعتدو شمار کرو، ہاں عدت کو، پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت کہ جس عدت کو تم شمار کرو، فمتعوہن، پس تم فائدہ دو انہیں، وسرحوہن، اور رخصت کرو انہیں، سراحا جمیلا، بہتر انداز سے رخصت کرنا، تم انہیں رخصت کرو اور بہتر انداز کے ساتھ رخصت کرو۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو تو معلوم ہوا بہتر یہ کہ انسان نکاح کس سے کرے، مومن سے۔ پہلے اہل کتاب سے نکاح جائز تھا، لیکن آج کے دور میں جائز نہیں، اب کوئی اہل کتاب نہیں، اب جتنے بھی ہیں وہ کتاب میں چونکہ تحریف ہو گئی، تورات میں انجیل میں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہے، اس لیے اب وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ آج کے دور میں کسی اہل کتاب سے، عیسائی یہودی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو یہاں حکم ہے ایمان والوں سے نکاح کرو، اشارہ اس طرف ہے کہ نکاح مفید تبھی ہوتا ہے جب وہ مومن عورت سے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب تم ان کو طلاق دو قبل اس کے کہ تم ان کو چھو لو۔ دیکھیں عورت کو چھونے سے پہلے یعنی
جمع کرنے سے اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر خلوت نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے عورت کو طلاق دے دی تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت جسے تم شمار کرو۔ عدت تو تب ہوتی ہے نا کہ جب آدمی نے چھوا ہو، ملاپ کیا ہو، تو اس وقت عدت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے حمل ٹھہر گیا ہو، تو اب حمل کی وجہ سے عدت ہوتی ہے 3 ماہواری، کہ اگر اس کا حمل ٹھہر گیا تو ماہواری نہیں آئے گی، پھر وضع حمل عدت ہوگی، اور اگر حمل میں حیض آ گیا تو معلوم ہو جائے گا کہ حمل نہیں ٹھہرا، تو جب حمل نہیں ٹھہرا تو اب وہ 3 حیض کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو گویا عدت ہوتی ہے اس وجہ سے تاکہ نسب خلط ملط نہ ہو، نسب مشتبہ نہ ہو۔ تو جب اس نے عورت سے ملا ہی نہیں ہے، چھوا ہی نہیں ہے اس کو، اور قریب ہی نہیں ہوا، خلوت بھی نہیں ہوئی، تو اب عورت پر عدت نہیں ہے، صرف یہ نکاح تو ہو گیا زبانی کلامی، لیکن وہ جھگڑا ہوا نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گئی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی قبل اس کے کہ تم نے اس کو چھوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر عدت کے بارے میں جس کو تم شمار کرو، یعنی اب تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے عدت نہیں گزاریں گی۔ تو میں نے عرض کیا عدت تب ہوتی ہے جب آپس میں ملاپ ہو، ملاپ کے بعد عدت ہوتی ہے، اور حکمت کیا ہے؟ عدت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر وضع حمل ٹھہر گیا تو وضع حمل تک ہوگی، حمل نہیں ٹھہرا تو 3 حیض عدت ہوگی، اور یہ اس لیے تاکہ نسب خلط نہ ہو۔ فمتعوہن، پس تم ان کو فائدہ پہنچا دو اور ان کو تم رخصت کر دو، اچھے انداز میں رخصت کرنا۔ ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ جس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی جائے اس کو اچھے طریقے سے جوڑا دیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے متعینی لباس ہے، جوڑا ہے، اس کی ضرورت کا کچھ سامان وغیرہ ہے، وہ اس کو دے کر بہتر انداز میں ایک طلاق دے کر آدمی اس کو رخصت کر دے، کیونکہ وہ ایک طلاق سے بائن ہو گئی۔ جب یہ کہ خلوت ہو جاتی ہے اور مباشرت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تو آدمی ایک سے زیادہ بھی طلاق دے سکتا ہے، اگرچہ بہتر ہے ایک طلاق دی جائے، لیکن جس کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی تو اس کے لیے ایک طلاق بھی کافی ہے، وہ ایک طلاق سے ہی بائن ہو جائے گی، تو اب ایک طلاق اس کو دے دے گا، نکاح ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں شریعت نے عورت کا کتنا حق رکھا، یہ نہیں کہا طلاق دو اور اس کو دھکا دے کے نکال دو، اگر تمہارا مزاج نہیں بنتا تم اس کو طلاق دو، لیکن اس کو فائدہ پہنچاؤ اور اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو، جس طرح اعزاز سے تم اس کو گھر لے کر آئے، نکاح کیا اور گھر لے کر آئے، اعزاز سے لے کر آئے، اسی طرح اعزاز کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ یہ ہم تک حکم تب تھا جبکہ جمع نہ ہوا ہو اور خلوت نہ ہوئی ہو، اور اگر کسی کے ساتھ خلوت ہو گئی اور جمع ہو گیا پھر اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ عدت گزار کے جائے گی اور عدت کا خرچہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ پھر اس صورت میں اگر مہر مقرر ہو اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو جائے، مہر مقرر ہو خلوت سے پہلے پھر آدھا مہر آتا ہے، اور اگر یہ کہ خلوت کے بعد طلاق ہو جائے تو جتنا مہر مقرر ہے وہی آئے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا اور خلوت ہو گئی اور آپس میں مباشرت ہو گئی پھر طلاق دے دی تو مہر مثل آتا ہے، سمجھ رہے؟ اگر مہر مقرر کیا ہو اور خلوت ہو گئی ہو تو پھر تو پورا مہر دیں گے، اور اگر مہر مقرر کیا ہے لیکن خلوت نہیں ہوئی، مس نہیں ہوا تو آدھا مہر دیں گے، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا اور خلوت ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں مہر مثل لازم ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا مہر جو اس کی خاندان کی عورتوں کا ہے، مثلا اس کی بہن کا ہے، خالہ کا، پھوپھی کا، اس خاندان کی جو عورتوں کا مہر ہے اتنا مہر دینا ہوگا۔